السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم توابع پڑھ رہے تھے، ان میں سے 3 ہم پڑھ چکے تھے، 2 ہمارے رہ گئے تھے، آج ہم نے وہ 2 پڑھنے تھے۔ تو یہ 2 ایک جیسے ہیں نام ان کے، اس وجہ سے ان کو اکٹھا لکھ دیا ہے۔ ایک ہے عطف بحرف، ایک ہے عطف بیان۔ عطف بحرف جس کے درمیان حرف آ جائے گا، اور عطف بیان جس کے درمیان حرف نہیں ہوگا، تو اس کی وضاحت آگے وہ کرتا ہے۔ کہتا ہے عطف بحرف وہ تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی حرف ہو، اس کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ اس کے مطبوع کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ، اور تابع کو کہتے ہیں معطوف۔ جاء حامد و علی، حامد اور علی آئے۔ تو کبھی ایک حرف کا ایک حرف پر عطف ہوتا ہے، کبھی جملے کا جملے پر عطف ہوتا ہے۔ جب جملے کا جملے پر عطف ہوگا تو پھر ایک جیسا اعراب ہونا شرط نہیں ہے، جو جملے کے مطابق اس کو اعراب دیا جائے گا وہی ہوگا۔ اب میں یہاں پہ لکھ دوں جاء حامد و ذهب علی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ 2 جملے ہیں، درمیان میں واو آیا ہوا ہے، یہ معطوف علیہ ہے، اور ذهب کی وجہ سے اگلے جو علی کو پیش ملی ہوئی ہے وہ ذهب کی وجہ سے ملی ہے، وہ اس جاء کا وہ معمول نہیں ہے بلکہ اس کا عامل علیحدہ سے ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے وضاحت مذکورہ مثال میں حامد معطوف علیہ اور علی معطوف ہے، اور یہ اسلوب عطف بحرف ہے، ٹھیک ہے۔ حامد معطوف علیہ مرفوع ہے، اس لیے علی بھی معطوف علیہ مرفوع ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں یہاں پر گیا، پھر اور یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر میں نے ایسے کیا، تو یہ جو الفاظ ہیں نا حروف عطف 10 ہوتے ہیں، تو ان کے سارے ترجمے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ بڑا زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے۔ تو یہ معطوف علیہ معطوف بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف عطف بھی اس نے نیچے لکھے ہوئے، حروف عطف 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ تو واو اور فا کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واو جو ہوتا ہے نا وہ آتا ہے تب مطلق آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو فا ہوتا ہے وہ ترتیب کے لیے ہوتا ہے کہ میں لکھوں نا جاء زید و علی، آیا زید اور علی، تو اس میں ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلق ہے، ہو سکتا ہے پہلے علی آیا ہو سکتا ہے پہلے احمد آیا ہو۔ تو جب میں لکھوں گا نا جاء احمد فعمر، آیا احمد تو عمر، تو اس میں جو فا کے بعد والا لفظ ہے نا وہ بعد میں آیا ہے، اور جو پہلا لفظ ہے وہ پہلے ہے، یعنی فا ترتیب کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ثم بھی ترتیب کے لیے آتا ہے، پہلے یہ کام ہوا پھر یہ ہوا، کہ یعنی پہلے جو کام ہوا ہے بعد میں دوسرا ہوا ہے، مگر اگر واو ہو درمیان میں پھر ترتیب نہیں ہوتی۔ تو اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے کہتا ہے عطف بیان وہ تابع جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ یہ اسم جامد ہوتا ہے اور عموماً مطبوع کے نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے، اور اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں، تابع کو کہتے ہیں عطف بیان۔ تو کہتا ہے وہ تابع جو صفت تو نہ ہو، یہاں پہ صفت نہیں ہوتی، بیان ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو بدل الکل من الکل جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور مبین عطف بیان، یہ جب دو ترکیبیں آئیں نا تو آپ اس کو بدل الکل من الکل بھی بنا سکتے ہیں، اور مبین عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک جیسی ہی چیزیں ہیں، الا کہ 2-3 مثالیں ہیں جن میں آپ نہیں بنا سکتے، جیسے یا غلام یعمرہ بڑی کتاب میں یہ مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو کہتا ہے وہ تابع جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ یہ اسم جامد ہوتا ہے اور عموماً مطبوع کی نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے، اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں۔ جیسے جاء ابو الحسن علی، اب ابو الحسن بھی وہی ہے، علی بھی وہی ہے، مگر ابو الحسن کی سب کو سمجھ نہیں آتی۔ اب ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی، ابو الحسن۔ ابو الحسن اتنا مشہور نہیں ہے، تو جب ہم کہیں گے علی، تو جیسے آپ ابو حفص عمر کہہ لیں، تو ابو حفص عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی۔ اب ہر بندے کو نہیں پتہ ابو حفص ان کی کنیت تھی۔ میں کہوں جا ابو حفص آیا، تو کس کو پتہ چلے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے، لیکن جب میں کہوں گا ابو حفص عمر تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ تو کہتا ہے اس مثال میں علی عطف بیان ہے اور اپنے مطبوع ابو الحسن کی وضاحت کر رہا ہے کہ ابو الحسن وہ ہے جو علی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں۔ مبین ابو مرفوع ہے، اس لیے عطف بیان علی بھی مرفوع ہے۔ تو یہ سب اعراب بالواسطہ ہم نے پڑھے ہیں، بلا واسطہ پہلے پڑھ لیے تھے، اور بالواسطہ یہ 5 ہم نے قسمیں اب پڑھ لی ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق